نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ہم نے نماز نبوی میں مردار کے چمڑے کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ پڑھا تھا الحمدللہ. اس بارے میں مزید وضاحت کرنا چاہ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دبغ الاہاب فقد طہر. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جب کچے چمڑے کو مسالہ لگا کر رنگ دیا جائے یعنی دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. علماء کہتے ہیں اہابو حلال جانور کی کھال کو کہتے ہیں. پھر یہ کہ سنن اربع کہتے ہیں یعنی حدیث کی 4 کتابیں جس میں ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی ہیں. سنن اربع میں الفاظ آتے ہیں ایما اہابو دبیغا، جون سا چمڑا بھی دباغت دیا جائے یعنی پھر وہ پاک ہو جاتا ہے. یعنی کسی بھی جانور کے چمڑے کو دباغت کے پروسیس سے گزار لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. ایما کا لفظ عمومیت کا مفہوم ادا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام جانوروں کے چمڑے شامل ہیں. احادیث کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم اور ہر نوع کے حیوانات کے چمڑے اس میں شامل ہیں اور ان تمام جانوروں کا چمڑا بھی اس میں شامل ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا سوائے خنزیر اور کتے کے چمڑے کے، کیونکہ یہ دونوں جانور نجس ہیں اور ان کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی. تو حدیث سے واضح ہے کہ دباغت یعنی رنگائی یا ٹیننگ کے بعد ہر قسم کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے. وہ چمڑا خواہ حلال جانور کا ہو یا حرام جانور کا ہو، جانور خواہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو یا خود اپنی طبعی موت مرا ہو. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جن جانوروں کے چمڑے دباغت کے بعد پاک ہو جاتے ہیں ان کے سینگ، بال، دانت اور ہڈیاں وغیرہ بھی کام میں لائی جا سکتی ہیں اور ان چیزوں کی تجارت بھی کی جا سکتی ہے یعنی ان کا بزنس بھی کیا جا سکتا ہے. مردار سے فائدہ اٹھانے کی شرعی حدود یہ ہیں کہ اس کو کھایا نہیں جا سکتا. یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو جانور مردار کے حکم میں آ جاتا ہے یعنی وہ جانور جن کو کھانے کی اسلام میں اجازت ہے اگر وہ ذبح سے پہلے مر جائیں تو وہ مردار ہیں، ان کو کھایا نہیں جا سکتا اور ان کو خریدا اور بیچا بھی نہیں جا سکتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کا گوشت کفار کو بیچ دیں کیونکہ وہ تو اس کو کھاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، کفار کو بھی نہیں بیچ سکتے کیونکہ مردار حرام ہے اور وہ کسی کے لیے بھی کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو بیچنا، اس کی قیمت ہمارے لیے حرام ہے. لیکن اسلام ہمیں مردار سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے. اب یہ اجازت کس قسم کی ہے اور مردار سے ہم کس طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس اعتبار سے فقہ کو تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں. مردار کی کھال کے بارے میں ہم نے مسلم اور سنن اربع کی روایات پڑھی کہ جیسے ہی اس کو دباغت کے عمل سے گزارا جائے گا تو ہر طرح کے جانور کی کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے سوائے خنزیر اور کتے کے، کیونکہ ان دونوں کی کھال جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ دباغت سے پاک نہیں ہوتی. اب یہ جو لفظ میں بار بار استعمال کر رہی ہوں دباغت یا ٹیننگ کس کو کہتے ہیں؟ دباغت نمک وغیرہ لگا کر کھال کی رطوبت یعنی گیلا پن، چکناہٹ
اور بدبو ختم کر کے چمڑے کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس پروسیس سے کھال کو گزارا جائے تو اس کی رطوبت ختم ہو جاتی ہے، چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے اور بو بھی ختم ہو جاتی ہے. اس سے چمڑا بالکل پاک ہو جاتا ہے. اب جو حلال جانور ہیں، آپ سب جانتے ہیں حلال جانور کون سے ہیں. اب جو حلال جانور ہیں ان کو ذبح کر کے کھال اتاری جائے تو وہ ویسے ہی پاک ہے، اور اگر حلال جانور ذبح سے پہلے مر جائے تو اس کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے نماز نبی میں بھی پڑھا الحمدللہ. اب ایک حدیث یہ بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مردہ جانوروں کے چمڑے اور پٹھوں سے فائدے حاصل نہ کرو. یہ ترمذی کی روایت ہے. اب اس حدیث میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردار جانور کی کھال استعمال کرنے سے منع کر رہے ہیں. اب ان احادیث میں تعارض یعنی کانٹرڈکشن محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ترمذی کی رکھی، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دباغت سے پہلے چمڑے سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اور جب دباغت دے دی جائے تو فائدہ اٹھا سکتے ہو اور اس سے بنی مصنوعات کو بھی استعمال کر سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. اور الحمدللہ حلال جانوروں کی بہت زیادہ تعداد ہے اور ان کا ذبح کر کے کھانا بھی جائز ہے، اس لیے اس کا لیدر بھی بآسانی ملتا ہے اور اس سے بنی مصنوعات بھی عوام خرید سکتی ہے. اب اگر وہ حلال جانور طبعی موت مر جاتا ہے تو اب اس کا فائدہ ہمیں کیسے اٹھانا ہے، دین اس اعتبار سے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے الحمدللہ، اور اس کی وضاحت میں نے آپ کو کی. مردار چونکہ حرام کے حکم میں آ جاتا ہے نا، اس وجہ سے اس کو اب کیسے استعمال کرنا ہے، لازمی طور پر ہمیں دین سے ہی اس کی رہنمائی لینی چاہیے. ہم نے نماز نبوی میں درندوں کی کھال کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. اب درندوں کی کھالوں سے بنے ہوئے لباس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ درندہ کہتے کسے ہیں. درندہ پھاڑ کر کھانے والے جانور کو کہتے ہیں. 2 دانتوں اور پنجوں سے چیڑ پھاڑ کر گوشت کھانے والے جانور کو درندہ کہا جاتا ہے. ایون شکاری جانور کو بھی درندہ کہا جاتا ہے، مثلا شیر، ببر شیر، چیتا، ریچھ، لومڑی وغیرہ. شیر، چیتا اور ریچھ وغیرہ جیسے جنگلی اور درندہ جانوروں کی کھالوں کا استعمال عموماً فخر، غرور اور شان و شوکت کے اظہار کی علامت تصور کیا جاتا ہے. اس کے لیے بڑی بڑی رقمیں بھی ادا کی جاتی ہیں اور قانونی اور غیر قانونی طریقے سے بلا وجہ ایسے جانوروں کا شکار کرنے کا تکلف بھی کیا جاتا ہے. اس وقت دنیا کے اکثر ممالک اس طرح کے جانوروں کے شکار کی ہمت افزائی نہیں کرتے، بلکہ ایسے جانوروں کے شکار پر عموماً پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. یہ بات ہم پچھلی کلاس میں ڈسکس بھی کر رہے تھے. اسلام میں بھی ان اقدام کی ہمت افزائی نہیں کی گئی ہے، بلکہ درندہ جانوروں کی کھال کے استعمال ہی کو منع کیا گیا ہے. جیسے کہ حدیث میں ہم نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندہ جانوروں کی کھالوں سے منع فرمایا، یعنی ان کے استعمال سے، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح ترمذی کی ایک روایت آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندہ جانوروں کی کھالوں کو فرش کے طور پر استعمال کرنے سے منع فرمایا. بہت سارے لوگ یہ جو ٹائیگر کا اوریجنل لیدر ہوتا ہے اس کو بطور میٹس یوز کرتے ہیں، صرف اور صرف بچھاتے ہیں فرش کے طور پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ان احادیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ درندہ جانوروں کی کھالیں یا ان سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال شرعی اعتبار سے قباحت سے خالی نہیں ہے. یہ ممانعت نہی تنزیہی ہے. آپ کو یاد ہے نہی تنزیہی؟ چونکہ یہ ٹرمینالوجی میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں تو اب آپ اس فقہی جملے کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ممانعت نہی تنزیہی ہے. درندوں کی کھال کو فرش بنانا یعنی ان کے میٹس بنانا، ان پر سوار ہونا یعنی ان کی سیٹس بنانا، ان کی جیکٹس بنانا یا پرس وغیرہ میں، بیگز وغیرہ میں استعمال کرنا مکروہ ہے اور تقویٰ کے خلاف ہے. لہٰذا افضل یہی ہے کہ درندوں کی کھال کے بنے ہوئے کپڑے یا مصنوعات استعمال نہ کی جائیں. اگر کوئی اشد ضرورت پڑتی ہے تو اور بات ہے. ان علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی اشد ضرورت پڑتی ہے تو اور بات ہے،
لیکن اسے صرف عیش و عشرت کے سامان کے طور پر استعمال کرنے سے بالکل گریز کرنا چاہیے، یہ اسکالرز کا کہنا ہے۔ پھر کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ درندوں کی کھال سے لباس، کوٹ، جیکٹ، ٹوپی، پرس، قالین وغیرہ بنانا بالکل منع ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ان درندہ صفت جانوروں کی کھال اتنی آسانی سے نہیں ملتی انعام کے مقابلے میں، حلال جانوروں کے مقابلے میں۔ تو دو رائے آتی ہیں اس بارے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جس میں آپ کو ایسے جانوروں کی کھال سے بنی ہوئی مصنوعات بھی نظر آتی ہیں کہ جو کہ حرام ہیں، مثلا سانپ وغیرہ، اور ایسے جانوروں کی کھالوں سے بنی مصنوعات بھی نظر آتی ہیں جو کہ درندہ صفت ہیں، مثلا مگرمچھ وغیرہ۔ سنیک لیدر اور کروکوڈائل لیدر سے چیزیں بنتی ہیں، جوتے بنتے ہیں، پرس بنتے ہیں، بیگز بنتے ہیں۔ ویسے یہ اشیاء کافی مہنگی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں صرف مالدار لوگ ہی خرید سکتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں صرف اور صرف عیش و عشرت کے لیے خریدی جاتی ہیں، اسٹیٹس سمبل ہے۔ تو یہ اشیاء کافی مہنگی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں صرف مالدار لوگ ہی خرید سکتے ہیں۔ سانپ کی کھال کے بارے میں تو علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ دباغت سے اس کی کھال پاک نہیں ہوتی، یعنی اس کو ٹیننگ کے پروسیس سے اگر گزارا بھی جائے تو بھی سانپ کی کھال پاک نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی سانپ ایسے جانور میں شامل ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار دینے کا حکم دیا ہے، یعنی یہ تکلیف دینے والا جانور ہے، اور مار دینے کے حکم سے یہ حرام بھی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مگرمچھ کا ذکر کیا، مگرمچھ درندہ صفت جانور ہے، اور اس کو کچلی والا درندہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کے باقاعدہ ایسے دانت ہیں کہ اگر کسی انسان کو یہ دیکھ لے تو یہ اس کو چیڑ پھاڑ کر کھا جائے گا۔ اس کے دانت اس انسان کو چیڑنے اور پھاڑنے کے لیے کافی ہیں۔ تو کیا سانپ جو کہ حرام جانور ہے اور مگرمچھ جو کہ درندہ جانور ہے، اس کی کھال کو پھر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے حرام جانور کی کھال کی دباغت سے متعلق لکھا ہے، اور اس میں یقیناً درندوں کی کھال کے حوالے سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ یعنی اہل علم میں سے کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ دباغت کے عمل سے گزار کر ہر لیدر استعمال کیا جا سکتا ہے سوائے خنزیر اور کتے کی کھال کے، اور دوسری طرف اہل علم یہ کہتے ہیں کہ صرف حلال جانور کی کھال جسے ذبح کیا تو اس کا لیدر تو پاک ہی ہے، اور جو حلال جانور ذبح سے پہلے مر جائے تو اس کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، صرف وہی استعمال کی جا سکتی ہے بس۔ تو ابن باز کا کہنا ہے کہ مومن کو محتاط روش اختیار کرنی چاہیے، اور محتاط روش یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے انہیں استعمال نہ کیا جائے کہ جو شخص شبہات سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہو، اور وہ اختیار کرو جس میں شک نہ ہو۔ اسے ترمذی، ابن حبان اور مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب جب دو اس طرح کی باتیں آ جائیں نا، تو ایسی سچویشن میں آپ کو سیف روٹ کی طرف جانا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے بھی ذکر بھی کیا کہ جو جانور حلال ہیں ذبیحہ کے ساتھ، یا پھر اگر وہ طبعی موت مر جاتے ہیں تو دباغت کے ساتھ، ان کا لیدر کثرت سے اویلیبل ہے، اور ان سے بنی مصنوعات بھی بآسانی خریدی جا سکتی ہیں، بہت اکانومی پرائز ہوتی ہے ان کی۔ لیکن جو دوسرے قسم کے جانور ہیں نا، جس میں وائلڈ اینیملز آتے ہیں، جن میں وحشی جانور آتے ہیں، درندہ صفت جانور آتے ہیں، یا پھر وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، حرام جانور ہوتے ہیں، ان کی کھال سے بنے پروڈکٹس اتنے ایزی اویلیبل نہیں ہیں، کیونکہ ان جانوروں کو پھر باقاعدہ مارا جاتا ہے پبلک ڈیمانڈ کی وجہ سے۔ جیسے کہ سانپ ہی کو لے لیجئے،
سانپ کو جنگلوں میں جا جا کے پکڑا جاتا ہے، ان کی بڑی تعداد پکڑ کر پھر ان کی کھالوں کو اتارا جاتا ہے، اور آپ دیکھیے ایک سانپ سے کتنی کھال میسر آئے گی، کتنے سانپ مارے جاتے ہیں تب کہیں جا کے کوئی ایک چیز بنتی ہے، اس وجہ سے اس کی پرائز بھی بہت ہیوی ہوتی ہے۔ ہمارا دین اس طرح سے جانوروں کو مار کر کھال نکال کر چیزیں بنانے کا حکم نہیں دیتا، اس کو پروموٹ نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے پڑھا تھا جب ہم بولو براز کے احکام پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوں میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، سوراخوں میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، اور منع کرنے کی وجہ کیا تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوراخ کسی جانور کا مسکن ہو۔ تو جو دین یہ چیز سکھاتا ہو وہ کیسے اس بات کو پروموٹ کر سکتا ہے کہ آپ سانپوں کو پکڑ پکڑ کے ان کو ماریں اور پھر ان کی فیکٹریز لگائیں اور پھر وہاں پر آپ ان کے لیدر کو نکالیں اور اس سے چیزیں بنائیں اور مہنگے داموں میں بیچیں اس کو۔ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں وہ عام استعمال کی نہیں ہوتی ہیں، وہ لگژری بیسڈ ہی ہوتی ہیں، ان کو صرف اور صرف ایلیٹ طبقہ ہی خرید سکتا ہے۔ اب وہ کوئی بیگ ہو، کوئی بیلٹ ہو، ٹھیک ہے، کوئی بریف کیس ہو، کوئی سوٹ کیس ہو، اتنے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں کہ عوام کی تو پہنچ ہی نہیں ہے اس تک۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے مگرمچھ ایک ایسا درندہ صفت جانور ہے، اس کو ہنٹ کرنا کتنا مشکل ہے، یعنی اس میں جان کا جوخم بھی ہے۔ جو بھی اس کو شکار کرے گا ظاہر مارے گا تو اس کی کھال ملے گی نا، یا پھر وہ خود بخود مر گیا تو اس کی کھال ملے گی۔ ویسے بھی یہ تعداد میں کم ہے، تو ہمارا دین کبھی بھی ایسی کسی چیز کے حوالے سے پروموشن نہیں دے گا جو ایزی اویلیبل نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیدر سے بہت ساری مصنوعات بنائی جاتی ہیں، اور ان مصنوعات کو بنانے کے لیے چمڑے کو لازمی طور پر دباغت سے گزارا جاتا ہے۔ اب ہم اس اعتبار سے تمام جانوروں کی کھالوں کو پاک ہی کہیں گے سوائے خنزیر اور کتے کی، لیکن جہاں تک بات ہے حرام جانوروں اور درندہ جانوروں کی کھالوں کی تو اس اعتبار سے محتاط روش اختیار کریں گے، کیونکہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے اور اس پر وہ ریفرنس کے طور پر حدیث بھی دیتے ہیں، تو میں اور آپ اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے جی، حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس اعتبار سے اگر آپ کو کچھ کنفیوژن ہے کہ آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں تو حدیث آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ جو شخص شبہات سے بچا رہا، یعنی ان چیزوں سے بچا رہا جو اس کو کنفیوز کرتی ہیں، وہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ میں اگر ان چیزوں کا استعمال کر لوں گا تو وہ غلط ہو۔ تو جو شخص بھی شبہات سے بچا رہا اس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی اگر ہم عمل کریں کہ اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہے، کنفیوژن ہے، اور وہ چیز اختیار کرو جس میں کوئی شک نہیں، تو اس میٹر میں آپ ان تمام لیدر سے بنی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں۔ اور وہ کون سا لیدر ہے؟ حلال جانوروں کا لیدر۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کھجور ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے شک نہ ہوتا نا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے تو میں اسے کھا لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر صدقہ حلال نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اب وہ کھجور راستے میں ملی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاؤٹ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنا پسند کیا اور اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اگر مجھے شک نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے تو میں اسے کھا لیتا، ٹھیک ہے جی۔ تو واضح خلاصے کے طور پر کیا کہیں گے کہ مردار کا چمڑا حلال ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، خواہ اس کو کسی بھی طرح سے استعمال کیا جائے۔ اب مردار جو حلال جانور ہے اس کے چمڑے کو کیسے پاک کریں گے؟
دباغت کے ذریعے. دباغت کسے کہتے ہیں؟ یہ باقاعدہ ایک پروسیس ہے. نمک لگا کے اور چمڑے کو رکھتے ہیں دھوپ میں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جتنی بھی نمی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کو دھویا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر باقاعدہ کلر بھی کیا جاتا ہے. یہ پورا ایک ٹیننگ کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے جی، چمڑا جو ہے وہ استعمال کے قابل ہو گیا. جن جانوروں کا چمڑا استعمال کیا جا سکتا ہے ان کا اور کیا کیا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہڈی، بال، دانت، سینگ. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ بھی پھر طہر کے حکم میں چلے جاتے ہیں. لیکن ان کا گوشت استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کو کھایا نہیں جا سکتا، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کو خریدا بھی نہیں جا سکتا. بہت سارے لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں اس کے گوشت کو کریں کیا؟ کیونکہ اس کی کھال کو تو اتار لیا گیا، اس کے سینگ کو نکال لیا گیا، اس کے دانتوں کو نکال لیا گیا، اس کی ہڈی کو نکال لیا گیا تاکہ دوسری پروڈکٹس بن سکیں. ٹھیک ہے، اب گوشت کو کیا کریں؟ تو علماء کہتے ہیں ان کو درندوں کے آگے ڈال دیں کیونکہ یہ ان کی غذا ہے، اور حرام اور حلال کی کوئی پابندی ان پر نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر یہ اپرچونٹی بھی نہ ہو تو کیا کریں؟ تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اس گوشت کو دفنا دیا جائے، کیونکہ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو پھر وہ سڑے گا، اس کا تعفن اٹھے گا اور اس سے تکلیف ہوگی مومنوں کو. تو پھر بہتر ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے اس گوشت کو. لیکن اینی ہاؤ اس کی ٹریڈ منع ہے. اب اگر کوئی جانور مر جاتا ہے حلال جانوروں میں سے یا حرام جانوروں میں سے، اس کو لوگ خریدتے ہیں تو یہ خریدنا الاؤڈ نہیں ہے. لیکن اس کو اس بیسس پر خریدتے ہیں کہ ہم نے اس کے چمڑے کو اور اس کی چیزوں کو نکالنا ہے اور اس کو پھر پروسیس سے گزارنا ہے اور اس سے پروڈکٹس بنانی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اب اس کو اٹھوایا جائے گا، اس پہ بھی چارجز لگتے ہیں، پھر اس کی کھال کو کوئی اتارے گا تو اس پہ بھی چارجز لگتے ہیں، پھر اس کی کھال کو جو پروسیس سے گزارا جائے گا اس پہ بھی چارجز لگتے ہیں. ظاہر ایک شخص اگر اس پر محنت کرے گا تو پھر وہ الگ قسم کی ٹریڈ ہے، جس کا میں نے ذکر بھی کیا کہ جن جانوروں کی کھالوں کو استعمال کیا جاتا ہے ان کے پھر سینگ، دانت، ہڈی اور بال بھی طہر ہی کے حکم میں آتے ہیں، ان کی تجارت جائز ہے. اگر آپ مجھ سے عمومی فقہ مانگیں گے تو عمومی فقہ میں نے آپ کو جو بالکل سٹارٹنگ میں بتائی وہ یہ کہ ہر قسم اور ہر نوع کے حیوانات کے چمڑے اس میں شامل ہیں، اور ان تمام جانوروں کا چمڑا بھی اس میں شامل ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا سوائے خنزیر اور کتے کے چمڑے کے، کیونکہ یہ دونوں جانور نجس ہیں، ان کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی. میں نے آپ کے سامنے سٹارٹنگ میں جو احادیث رکھی تھی مسلم کی، اور اس کے علاوہ میں نے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی کی جو روایت رکھی تھی، اس میں واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ رنگائی، دباغت، ٹیننگ کے بعد ہر قسم کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے. وہ چمڑا خواہ حلال جانور کا ہو یا حرام جانور کا ہو، جانور خواہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو یا خود اپنی طبعی موت مرا ہو. اور ایک اسپیشل اور امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ جن جانوروں کے چمڑے دباغت کے بعد پاک ہو جاتے ہیں ان کے سینگ، بال، دانت اور ہڈیاں وغیرہ بھی کام میں لائی جا سکتی ہیں. اس کی باقاعدہ پروڈکٹس بنتی ہیں، ہڈیوں کے سپونز بنتے ہیں، اور اسی طرح سے بال اور دانت اور سینگ وغیرہ بھی استعمال ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان کی تجارت حلال ہے، جائز ہے. یہ کنکلوژن کے طور پر آپ لے لیں اس بات کو، ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ آتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے یہ جو حرام جانور ہیں ان کی کھال سے بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنا بھی چاہیے یا نہیں، پتہ نہیں کون سی بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اس کو دباغت سے گزار تو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ملتی ہے کہ ہر طرح کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن مجھے تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے کہ میں کیا کروں. تو اس صورتحال میں جو چیز آپ کو شک میں ڈالے اس کو آپ چھوڑ دیجیے، اور جس چیز کو آپ یقین کے ساتھ لے سکیں لے لیں. اور آپ دیکھیے یہ جو گرے ایریاز ہیں نا دین میں، یہ اسی طرح کے ایشوز میں ہے. توحید بالکل کلیئر ہے، شرک بالکل کلیئر ہے، بدعت بالکل کلیئر ہے، یہ گرے ایریاز ہیں.
کہ اگر آپ کسی ایسے بیگ کو نہیں خریدتے جو سانپ کی کھال کا بنا ہوا ہے، اس کنفیوژن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پتہ نہیں اس کا استعمال ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اور آپ رک جاتے ہیں، تو آپ کا کیا نقصان ہے؟ آپ کی زندگی ختم تو نہیں ہو جائے گی، مر تو نہیں جائیں گے، آپ کے عقیدے پر تو کوئی فرق نہیں آئے گا. آئے گا کوئی عقیدے پہ فرق؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ کی عزت ہی بڑھے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز کنفیوز کر رہی تھی کہ پتہ نہیں میں اس کا استعمال کروں کہیں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. اٹس اوکے، فائن، کوئی ایشو کی بات نہیں انشاءاللہ. کیونکہ آپ دیکھیں جو درندہ صفت جانور ہوتے ہیں نا، اس کی بھی کوئی لسٹ ڈیفائن نہیں ہے. ٹھیک ہے، شیر، ببر شیر، چیتا، ریچھ، لومڑی، لیکن جہاں بات آتی ہے نا سانپ درندہ صفت ہے نہیں ہے، اچھا مار تو وہ بھی دیتا ہے ڈس کر. اور بڑے سے بڑے اژدہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو پورا انسان بھی نگل سکتا ہے. ایک انسان اس کا ایک نوالا ہے، لیکن اس کو آپ اس طرح سے درندہ نہیں کہہ سکتے. ہاں، حرام جانوروں میں لے جاتے ہیں اس کو آپ. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سانپ کی کھال سے جو جیکٹ بنتی ہے یا جو درندوں کی کھال سے جو جیکٹ بنتی ہے جس میں مگرمچھ ہے، چیتا ہے، انہی کی کھال سے جو جیکٹس بنتی ہیں وہی آپ کو سخت ترین سردی میں سیو کرتی ہیں. تو یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے. دنیا میں اب الحمدللہ ایسی پروڈکٹس موجود ہیں کہ جو انسان کو ٹھنڈ سے بچا سکتی ہیں. اور صرف جیکٹس ہی نہیں، ایسے بہت سارے اور بھی ذرائع ہیں جن کو اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان چیزوں کو استعمال میں لایا جائے جو کہ حرام ہوں یا جن کی ممانعت ہمارے دین میں ملتی ہو. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر اب اچھے سے کلیئر ہوگا. نیا چیپٹر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.